हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रही हूँ जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ये कहानी हमें सिंध के एक रिहायशी अब्दुल माजिद साहब ने भेजी है, जो उनके साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या है। इन्होंने अपनी प्राइवेसी की खातिर शहर का नाम खुफिया रखने की दरख्वास्त की है, इसीलिए हम इनके शहर का नाम जाहिर नहीं कर रहे। मैं अपने पूरे दावे से कह सकती हूँ कि ऐसी अनोखी और खौफनाक कहानी आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इस वाक़े का एक एक अल्फाज आप पर खौफ की लहर तारी कर देगा और आपको बहुत कुछ सोचने और सीखने पर मजबूर कर देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। तो आइए इस सनसनीखेज़ और खौफनाक वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम माजिद है और ये मेरी ज़िंदगी का वो सच है जो आज भी मेरे सीने में एक बोझ बनकर मौजूद है। बचपन से ही मैं एक नहायत खामोश, नरम मिजाज और सादा लड़का था। लोग अक्सर मुझे टोकते थे कि माजिद थोड़े चालाक बनो, इस दुनिया में इतना भोला मासूम होना भी ठीक नहीं है। मगर मैं अपनी ही धुन में मगन रहता। मैंने अपनी तालीम एक ही स्कूल से हासिल की जहाँ सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मुझ पर कौन सी मनहूसत छा गई कि मैंने 5वीं जमात के बाद वो स्कूल छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया, मिन्नतें की कि बेटा ये फ़ैसला ना करो, मगर मेरी ज़िद के आगे किसी की ना चली। मैंने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ का माहौल मेरे पिछले स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। लड़के बहुत झगड़ालू और बदतमीज़, मगर मैं खामोश था। इसलिए जल्द ही उस्ताद मुझे अच्छा समझने लगे। लेकिन चूँकि मैं पढ़ाई में अच्छा और उस्तादा की नज़रों में आ गया, टीचर्स मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते थे कि कितना प्यारा होशियार बच्चा है। लेकिन मेरी यही मासूमियत और टीचर्स की तवज्जो मेरे एक अहम जमात को एक आंख ना पाई। मेरा क्लासमेट अलग ही फितरत का मालिक था। इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लड़का इंतहाई हासद और अजीब सा जहर उसके अंदर भरा हुआ था। इसने मुझसे हसद करना शुरू कर दिया कि एक नया आने वाला लड़का सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। लेकिन इसका तरीका बहुत ही भयानक था। इसने मुझसे मुनाफिकाना और झूठी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं जो लोगों की फितरत को समझने से कासिर था, इसे अपना महज दोस्त समझ बैठा। और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ज़हनी तौर पर परेशान करना और मेरी ज़िंदगी को तल्ख बनाना शुरू कर दिया। मैं चूँकि घर से बहुत कम बाहर निकलता था, दुनियादारी तो ऐसे शातिर लोगों से निपटने के लिए तरीक़ों से बिल्कुल ना वाकिफ़ था। मुझे समझ नहीं आती कि इस जहरीले इंसान को कैसे हैंडल करूं। इसका खौफ मेरे दिल में इस कदर गहराई तक बैठ गया था कि मैंने अपने अम्मी अब्बू से भी ये बात छुपाए रखी कि स्कूल में मेरे साथ क्या बीत रही है। जालिम 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक पूरे 3 तवील साल इसने मुझे मुसलसल अपना निशाना बनाए रखा। मैं तन्हाई में घंटों रोता,
گھٹ گھٹ کر جیتا رہا کہ آخر مجھے یہ مجھے ہی کیوں تنگ کرتا ہے۔ خیر، وہ اسکول 8ویں جماعت تک ہی تھا۔ جیسے اسکول ختم ہوا تو میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا اور ایک انجانا سا خوفناک بدلاؤ آیا۔ وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے اس معصوم اور ڈرے ہوئے دل میں انتقام کی ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جل اٹھی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم کر دی۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں بھی اس سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ میری تلاش مجھے ایک یوٹیوب کی تاریخ گلیوں میں لے گئی، جہاں میری نظر ایک ایسے نام نہاد پیر کی ویڈیو پر پڑی جو دشمن سے بدلہ لینے کے لیے کالا جادو سکھا رہا تھا۔ میں نے اس پیر سے رابطہ کیا۔ اس پیر نے رازداری میں بنا کسی کو بتائے انتہائی مجھے ایک نہایت خوفناک و شیطانی عمل بتایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس عمل کے ذریعے میرے دشمن کا پیشاب بند ہو جائے گا اور وہ تکلیف سے پاگل ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے ایک خاص نقش بنانے کو کہا اور ساتھ ہی ایک انتہائی عجیب و غریب اور اس میں بے شمار سوئیاں دل دہلا دینے والا حکم دیا۔ ایک بھنڈی چبو دو، پھر اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کر ایک خاص منتر پڑھو اور آخر میں ان دونوں منحوس چیزوں کو قبرستان میں جا کر دفن کر دو۔ تمیز نہیں رہی۔ میں انتقام کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اچھے برے کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اسپیر نے کہا تھا۔ میں نے وہ نقش اور سوئیاں بھری بھنڈی تیار کی اور پھر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر قبرستان کی ویران اور خاموش مٹی میں وہ دونوں چیزیں دفن کر آیا۔ اور اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ اس عمل کے بعد میں نے اپنے دشمن کی تباہی کا انتظار کرنا شروع کر دیا، لیکن میرے دشمن کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ الٹا میں خود اس کالے جادو کی زد میں آ گیا۔ شروع کے کچھ مہینے تو آرام سے گزر گئے، پھر آہستہ آہستہ اس کالے جادو کے عمل نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ میں ایک ایسی بیماری میں ہو گیا تھا کہ میں خود سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں آتی اور ہر طرف سائے دکھائی دیتے۔ میرے دماغ میں ایسے لوگ آتے تھے جن سے میں خیالی طور پر لڑائی کرتا تھا اور خود ہی باتیں کرتا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے اور پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا آخر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ میری امی اور ابو نے میرا ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا، لیکن میں ٹھیک نہ ہوا۔ پھر حالات یہاں تک پہنچ گئی کہ آہستہ آہستہ مجھے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ دورے کے دوران میرے دانت آپس میں کھینچ جاتے، جیسے آپس میں مل جاتے، اور میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے۔ گھر والے میری یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے، مگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک رات میرے ابو کو ایک خواب آیا۔ میرے ابو کے خواب میں ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان سے کہا، آپ کے بیٹے نے قبرستان میں جا کر کالا جادو کیا ہے، اسی لیے اس کا یہ حال ہے۔ جب ابو نے مجھ سے اس خواب کے بارے میں پوچھا اور سختی سے تفتیش کی تو میں نے سب سچ بتا دیا کہ ہاں،
یہ بات سچ ہے، میں نے ہی وہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو نے ایک مولوی صاحب سے باقاعدہ علاج کروایا، میرا مطلب کارڈ کروائی، اور اب اللہ کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر میرے ابو میرا علاج نہ کرواتے تو شاید میں پوری طرح پاگل ہو چکا ہوتا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کسی بھی ایسے غلط کام میں نہ پڑے۔ اور میں نے اسی پیر کی ویڈیو میں کمنٹس میں دیکھے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان سے عمل کی اجازت مانگ رہے تھے۔ آج کل انٹرنیٹ پر کالا جادو بہت عام ہو چکا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ دوستو، عبدالماجد صاحب کی یہ آپ بیتی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غصہ اور انتقام کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور ایک غلط قدم پوری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو معصوم گمراہ کر کے انہیں تباہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ میری تمام والدین سے دوبارہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے موبائل فون اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، تاکہ کل کو کسی اور کا بچہ اس طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہر قسم کے شر اور شیطانی عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ عبدالماجد صاحب کی یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سچا واقعہ ہے جو آپ دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ مزید سچی اور خوفناک کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنی دوست کا انتظار کیجیے گا، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔